بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور آج کا جو دن ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ سوال و جواب کا، آپ کی کالز کا انتظار، اور ایک ایسی شخصیت بھی ساتھ ہوتی ہے جو آپ کو وظائف کے ساتھ ساتھ شرعی حل جو ہے اس کی طرف بھی لے کر جاتی ہے۔ جناب انتہائی محترم شاہ میراحی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، اللہ کا کرم۔ حضور، معاشرے کے مسائل اپنی جگہ، لیکن ایک ہدیتاً آپ کو بات عرض کر رہا ہوں، اس کے بعد کالز لینا شروع کرتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق ہے وہ اخلاق ایسا ہے کہ جس نے صحابہ کو اتنا متاثر کیا کہ وہ صحابی جن کو ہم صحابہ کہہ رہے ہیں، یہ بنیادی طور پہ جنگجو بدو ہیں نا، بالکل صحیح بات، یہ بدو ہیں، اور یہ صحاب میں کیسے کنورٹ ہوتے ہیں۔ میں نے آج تک کبھی ایسا نہیں پڑھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی طرف مڑ کے دیکھا ہو۔ آپ جب بھی کسی کی طرف مخاطب ہوتے تھے اپنے پورے جسم کو اس کی طرف لے کر جاتے تھے۔ آج اگر آپ غور کیجئے تو بڑے سے بڑی شخصیت جو ہے اس میں بھی اتنا اخلاق نہیں ہوتا کہ وہ کسی سے بات کرتے ہوئے اپنے پورے جسم کو اس کی طرف لے کر جائے۔ اور آپ نے جو حضرت معاذ سے کہا کہ جو ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ ہے وہ ہے زبان، کسی کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آنا۔ یہ جو تربیت کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی جو کہ لڑنے مرنے کو تیار پھرا کرتے تھے، اور پھر عاشق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے۔ میں آگے چل کے مثال آپ کو دوں گا کہ حضرت عمر خطاب کس نیت سے آئے اور پھر کتنے بڑے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے۔ اس میں کیا وہ خوبی ہے میرے نبی پاک میں، بے انتہا خوبی ہے میرے نبی پاک، خوبیوں کا منبر ہے۔ کیا وہ بات ہے جس نے کہ ان لوگوں کو زندگی میں یوں پلٹ کے رکھ دیا؟ بلال بھائی، جس بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، جس بات سے ابتدا کی ہے، ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم ایک کتاب آئی ہے الحمدللہ، اس کے اندر مصنف نے 50 ابواب لکھے ہیں، یعنی 40 سے زیادہ ابواب ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے انداز۔ لیکن جس تربیت کا آپ نے اشارہ کیا ہے نا، اس کے اندر قرآن پاک نے بھی اس تربیت کا اندازہ، یعنی ایک انداز بیان کیا۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کے اخلاق عمدہ نہ ہوتے، اگر آپ نرم نرم مزاج نہ ہوتے، اللہ کہہ رہا ہے، تو آپ کے ارد گرد یہ جو شمع رسالت کے پروانے اس طرح اکٹھے نہ ہوتے۔ جس اخلاق کی آپ نے بات کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا عملی نمونہ، یہ نہیں کہ صرف زبان سے کہا، نبی کریم کی موجودگی کے اندر ایک بدو آ رہا ہے، جیسے آپ نے بات کی ہے کہ ہے تو بدو تھے نا، دیہاتی لوگ تھے، آیا مسجد النبی کے اندر اس کو قضاء حاجت ہوئی ہے، وہ ادھر ہی قضاء حاجت کے لیے بیٹھ گیا۔ صحابہ نے کہا مسجد اللہ کی مسجد کے اندر بیٹھ گیا، مارنے کے لیے دوڑے، نبی کریم نے کہا رک جاؤ، اس کو قضاء حاجت سے فارغ ہونا۔ پھر جب آیا تو پیار سے کہا اللہ کے بندے، یہ اللہ کی مسجدیں ہیں، یہ عبادت خانے، یہ قضاء حاجت کے لیے نہیں ہوتے۔ اور دوسری دفعہ ایک بدو آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے کے اندر ایک رومال ڈالا اور اس کو کھینچنا شروع کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نشان پڑ گئے، نبی کریم کے نشان پڑ گئے۔ تو صحابہ، حضرت عمر کے ہاتھ اس وقت تلوار پہ کب کبا رہے ہیں، میں اس کے ہاتھ کاٹ دوں، یہ کیسے ہمارے نبی کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں، وہ کھینچ رہے ہیں، نبی کریم مسکرا گئے، چاہتا کیا ہے؟ کہتا ہے اپنے مال میں سے کچھ عطا کر، کھینچ کے مانگ رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا۔ اسی طرح ایک بدو آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اچھا، پیشتر لوگ ہیں جنہوں نے صرف اس وجہ سے اسلام قبول کر لیا کہ اتنا دینے والا سوائے نبی کی اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ دینے کی بات آئی ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ازمانے کے لیے، واللہ عالم کیا تھا، کہنے لگا یہ جو 2 وادیاں بکریوں کی کھڑی ہیں نا، یہ مجھے عطا کر دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لے جا۔ اب وہ لے کے جا رہا ہے اور سوچ رہا ہے ابھی آواز پڑی کہ پڑی کہ واپس کر دے، اور اللہ کی قسم جا کے رونا شروع ہو گیا، اور اپنے قبیلے کو جا کے کہتا ہے میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر و فقر کسی بھی چیز کا اندیشہ نہیں ہے کہ ان سے چھینی جائے گی، وہ اس طرح عطا کرنے والے، پورے کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا، صرف بکریاں صرف اس عنایت کی وجہ سے، اور کوئی نہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ تو ہے چلیں نرمی کی تربیت، اور اگر ہم صرف نرمی کے اوپر ہی رہے نا تو میرے خیال میں پروگرام کافی، ہم اس کی مثالیں نہیں بیان کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، ایک چڑیا اڑ رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کس نے اس کے بچوں کو اٹھایا؟ یہ بتائیں، اس سے زیادہ نرم مزاج پیغمبر جو مخلوقات کے اوپر رحم کرنے والا ہے۔ انہوں نے کہا، صحابہ نے کہا کہ اس کے 2 بچے تھے، نبی کریم نے کہا واپس کرو، یہ شکایت لگا رہی ہے، یہ اڑی ہے، تکلیف میں ہے، اس کے بچوں کو تمہارا کیا بن جانا ہے؟ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونٹ آیا آنکھوں میں پانی لے کے، نبی کریم سے آ کے شکایت کی، نبی کریم نے کہا کہاں پہ ہے اس کا مالک؟ قریب آ کے گفتگو کی، نبی کریم نے کہا کہاں ہے، اس کو چارہ پورا نہیں کھلاتا، کام پورا لیتا ہے اور چارہ پورا نہیں کھلاتا۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی اخلاق کی تربیت کے لیے ایک بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. یہ بات بھی واقعہ بیان کیا کہ پرانے ادوار میں ایک شخص ہوا کرتا تھا جو پیاسا تھا, کنویں میں اترا, پانی سے باہر نکلا پانی پی کے, تو باہر ایک کتا دیکھا وہ بھی پیاسا ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں, حقیقت میں جو کتا شرعی طور کے اوپر بغیر حفاظت کے یا شکار کے گھر میں رکھنا جائز نہیں, نبی کریم لیکن سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں, اس نے باہر آ کے اس کتے کو پانی پلایا کہ یہ بھی میری طرح ہی پیاسا ہے, تو نبی کریم نے کہا صرف اس عمل کی وجہ ہے جنت میں چلا جائے گا. صرف اس عمل کی وجہ سے, صرف اس عمل کی وجہ سے. نبی کس کا نبی ہے؟ جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرا بیٹا. جی میں سائرہ بات کر رہی ہوں نا. جی سائرہ. میرے 10 سال ہو گئے, ہماری اولاد نہیں ہے نا. اچھا جی, تو کیا نام ہے اس کا, نام میں اتنا افورڈ بھی نہیں کر سکتے. ڈاکٹر کو دکھایا تھا, ڈاکٹر تو کہہ رہے کہ آپ کیا نام ہے اس کا, آپ کے جو ہمیں ہسبینڈ ہے نا ان کا ذرا مسئلہ آ رہا ہے نا, رپورٹ صاف نہیں ہے نا ان کی نا. تو انہوں نے کہا کہ یہ بات نہیں بن سکتے یہ. تو میں چاہتی کہ میری کچھ مدد, ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم لوگ علاج بھی افورڈ کر سکے, کچھ ہمیں ایسا علاج بتا دیں, کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں. اچھا آپ کہاں کے شہر میں رہتی ہیں بیٹا؟ میں کورنگی 2.5 نمبر پہ رہتی ہوں, کراچی سے بات کر رہی ہوں میں. آپ کو پتہ ہے نا یہاں پہ ڈاکٹر صاحبہ تشریف لاتی ہیں, ساجدہ شاہ نواز, جو کہ پہلے 5 کالرز کو اپنی فیس اور لیبارٹری کے سارے اخراجات جو ہیں وہ ان سے نہیں لیتی, صرف ان کو اپنی میڈیسن افورڈ کرنی ہوتی ہے. اچھا جی جی. تو آپ نے تب کیوں نہیں کال کیا؟ میں نے کی تھی لیکن کیا نام اس کا وہ لیٹ ہو گئے تھے, وہ پروگرام ختم ہو گیا تھا, مجھے معلوم نہیں تھا, میں نے لیٹ دیکھا تھا پروگرام نا, تو کال وہ ختم ہو گیا تھا. جس دن ڈاکٹر صاحبہ تشریف لائی ہوں اس دن آپ کال کیجئے گا, اور وہ ظاہر ہے آپ کو لاہور آنا پڑے گا یا سرگودا میں ہوتی ہیں وہ, آپ کو ان 2 کلینکس میں ان کے ساتھ ہیلپ لینی پڑے گی. وہ اپنی تمام فیس آپ کو بالکل قطعی طور پہ معاف فرمائیں گی, اور جتنے لیبارٹری کے چارجز ہیں جو کہ ان کے اسسٹنسز کے چارجز ہوتے ہیں جو باقی لوگ سارے, وہ بھی آپ سے کوئی چارجز نہیں لیں گے. آپ کے واحد چارجز وہ ہوں گے جو میڈیکیشن آپ کو یا آپ کے شوہر کو لینی ہوگی. اس میں جو بہت اچھی بات ہے وہ یہ بھی ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں وہ اسٹیم سیل تھیراپی بھی کنڈکٹ کرتی ہیں, جو کہ انتہائی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے, جو دنیا جہان میں بہت ہی کم شاید ممالک میں جو ہے وہ بھی پریکٹسنگ ہے, لیکن اس کام کے لیے ڈاکٹر صاحبہ اس میں بھی انوالو ہیں. یہ تمام سہولیات آپ کو میسر ہیں جس دن ڈاکٹر صاحبہ ہوں پہلے 5 کالرز کے لیے, اور وہ ویسے 6واں 7واں کالر بھی لے لیتی ہیں. اچھی مطلب ایک اللہ کی ولی ہے وہ, جو بھی کالر آتے ہیں ان کو یہ معاف کر دیتی, بڑی اچھی بات ہے. لیکن ایک احتیاط کے طور پہ جو آپ کو کام کرنا ہے اپنے شوہر سے کہیے, اور خود بھی آپ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ ضرور پڑھتے رہیں. جہاں آپ کو طب کا علاج چاہیے وہاں آپ کو اللہ کی مدد بھی چاہیے. پڑھتے رہنا اور انشاءاللہ تعالی رابطے میں رہنا. ڈاکٹر صاحب جس دن بھی تشریف لائیں اس دن آپ کی کال ان تک ضرور پہنچائے گی, ورنہ اپنا نمبر لکھا دیجئے ہمیں, ہم آپ کو واپس کال کر لیں گے جس دن ڈاکٹر صاحب تشریف لائیں. جی السلام علیکم عدیہ. جی وعلیکم السلام. میرے 3 مسئلے ہیں. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ میرا ایک رشتہ آیا ہوا ہے, لڑکے کا نام ہے محمد شہیب. محمد آرام سے محمد کیا؟ محمد شہیب. شہیب یا شعیب؟ شہیب. سپیل کرو اس کو. اور ان کی والدہ بیٹا سپیل کرو. مجھے آپ کا تلفظ نہیں سمجھ آ رہا. محمد شہیب SHOHAIB. شہیب, اوکے ٹھیک. ان کی والدہ کا نام ساجدہ. اچھا. تو وہ یہ ان کا پہلے نکاح ٹوٹ چکا ہے نا. ہاں جی جی. وہ ان کی سسٹر کہہ رہی تھی کہ کیا نام ہے وہ کسی لڑکی نے کسی اور کو پسند کرتی تھی, اس لیے نکاح ان کا ٹوٹ گیا ہے. وہ بہت زیادہ فورس کر رہے ہیں اس رشتے پہ. تو اب وہ میرے لیے رشتہ دیکھ کر آئے ہیں, آپ بتائیں گے رشتہ میرے حق میں اچھا ہے یا نہیں. اچھا, آپ اس بات کو اگر الٹا کروں تو میری بچی مجھے آپ یہ بتا سکتے ہو, آپ یہ پوچھو اگر, تو اس کا کیا جواب ہونا چاہیے کہ آپ اس کے لیے اچھی ہیں یا نہیں؟ جی جی. میں آپ کا کیا خیال ہے اس پہ؟ آپ سے میں بات کر رہا ہوں, آپ اس کا کیا جواب دیں گی؟ میں ان کے لیے ٹھیک ہوں یا نہیں؟ ہاں آپ یہ بتائیے نا, آپ کا کیا خیال ہے, آپ جا کے کیا کنٹریبیوٹ کریں گی اس کی لائف میں؟ مجھے نہیں پتا کہ کیا نام ہے وہ کس وجہ سے ان کا رشتہ یہ ٹوٹا ہوا ہے. نہیں, آپ انویسٹیگیٹ اس کو کرنا چھوڑ دیجئے. آپ یہ فرمائیے کہ آپ اس کی زندگی میں کیا کنٹریبیوٹ کریں گی؟ یہ تو
مجھے خود بھی پتہ نہیں ہے. تو میرے بچے میں تم سے بڑا ہوں اس لیے میں تم سے بات کر رہا ہوں. انسان کو اپنا علم نہیں ہوتا, لیکن انسان دوسرے کی قمیض کو اٹھا کے اس کا ننگا پیٹ ضرور دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ کیسا ہے, یہ کیسا ہے. بیٹیوں کو خدا کے واسطے ہاتھ باندھ کے درخواست کر رہا ہوں, یہ سمجھانا ماں باپ کا کام ہے. ماں باپ بھی تو کبھی اپنی زندگی میں 16 سال سے 17 سال کے ہونا پسند فرمائے نا, کہ بیٹیوں نے جا کے کنٹریبیوٹ کیا کرنا ہے. کسی کے بیٹے نے آپ کو گھر لے کر جانا ہے تو وہ آپ کو ہوٹل میں تو نہیں رکھنا نا, گھر لے کر جا رہا ہے. وہ گھر کے اندر آپ کی بحثیت بیوی ایک کردار ہوگا, بحثیت بیٹی ایک کردار ہوگا, بحثیت بہو ایک کردار ہوگا. آپ کی وجہ سے آگے نسلیں چلنی ہیں. آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ آپ کی کنٹریبیوشن اگلے گھر میں کیا ہے یا ہونی چاہیے. لیکن یہ رشتہ آپ کرنا چاہیں تو آپ ضرور کر لیں. میرا نہیں خیال کہ انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے, خدا کرے کہ یہ بہت اچھا رشتہ ہو, لیکن میرے خیال میں اس رشتے میں بہت لمبے عرصے تک آپ قیام نہیں کر سکیں گی. اس لیے بہت سوچ سمجھ کے اور دیکھ بھال کے آگے چلنا. ریکومنڈیشن میں ہرگز نہیں دے سکتا اس بات پہ, لیکن میں آپ سے ادباً عرض کروں گا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ اور یا مومن یا اللہ, یہ 2 لفظ پڑھتے رہو تاکہ آپ کا غصہ ہلکا سا ٹھنڈا ہو اور آپ کی جو انگزائٹی ہے وہ قابو میں آئے. پھر اگلے رشتے کا ویٹ کرنا, اور جب رشتہ کرنا ہو تو ضرور پوچھ لینا. حضور یہ میں بات عرض صحیح کر رہا ہوں کہ ہماری بچیوں کو علم ہونا چاہیے کہ ہم نے جا کے کیا کردار ادا کرنا. میں بلال بھائی اس کے اندر صرف یہ بات ایڈ کروں گا, ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو یہ بات شاید بری لگے, لیکن یہ حقیقت ہے, شریعت سے ثابت ہے کہ کسی بھی بچی کے لیے یعنی کسی بھی عورت کے لیے اس دنیا کے اندر اللہ رسول کی اطاعت کے بعد سب سے بڑی اطاعت اگر کسی کی ہے تو حامد کی ہے اور شوہر کی ہے. اچھا یہ بات ایک دفعہ پھر کرتے ہیں, بری کیا لگنی ہے, ہمارے میں تو ہمت ہی نہیں ہے اپنی بیگموں کو کہنے کی. نہیں, یہ حقیقت ہے. اللہ رسول کے بعد مرد کے لیے اللہ رسول کے بعد والدہ ہے, اور عورت کے لیے اللہ رسول کے بعد مرد ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, میں نے نہیں کہا, یہ نبی کریم نے کہا ہے. نبی کریم نے کہا کوئی عورت 5 وقت کی نماز پڑھ لے, روزے رکھ لے, یعنی یہ 2 فرض پورے کرنے کے ساتھ تیسری بات کیا کی, اپنے خاوند کی اطاعت کر لے, پھر قیامت کے دن کھڑی ہو. آپ بتائیں کتنا بڑا اعداد ہے. اور اللہ کو کہ یہ 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے, یعنی فرشتے اس سے پوچھیں گے کہ جس دروازے سے داخل ہونا چاہتی ہے داخل ہو جا. اللہ سے اپنی مرضی کا دروازہ مانگے, اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرے گا. کس وجہ, کس کی وجہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت آئی کہ مجھے جنت کا راستہ بتائیں, یہ وہ نبی کریم اس کو سمجھاتے رہے. جب جانے لگی نا تو نبی کریم نے کہا تجھے میں ایک بات بتاؤں. اس عورت نے کہا بتائیے. کہا تیرا خامند ہی تیری جنت ہے اور تیرا خامند ہی تیری جہنم ہے. بتائیں ہمارے معاشرے میں بچیوں کو یہ بات کون سمجھائے گا؟ بتائیں, اب تو برابری سے اوپر کا تصور آ چکا ہے حضور. لیکن مجھے لگتا ہے, میں بڑے ادب سے کہہ رہا ہوں اور بڑی عاجزی سے کہہ رہا ہوں, مجھے لگتا ہے کہ ہماری جو مائیں ہیں وہ بھی ابھی تک اپنی اس عمر میں نہیں سمجھی اس بات کو. بیٹیوں کو سمجھانا تو بڑی دور کی بات ہے. پردے اس طرح چاک نہیں کرتے کہ اس کی وجہ کیا. یہ انویسٹیگیشن اللہ کو بالکل اچھی نہیں لگتی. آپ کرنا چاہیں کریں, نہیں کرنا چاہتے نہ کریں, لیکن لوگوں کے دلوں کو چیر کے دیکھ کے یہ عجیب و غریب سے معاملات ہیں. جب پہلا قدم ہی آپ کا نیگیٹو ہے تو اگلا قدم پازیٹو کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن جو تسبیحات میں نے کہیں, بیٹا آپ نے یہ ضرور پڑھنا ہے اور اس معاملے کو ریکنسیڈر کرنا ہے, کیونکہ میری دانش میں یہ بہت دور تک رشتہ چلے گا نہیں. السلام علیکم. جی بیٹا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام مہرین ہے اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ میری زندگی میں پہلی بار کہیں پہ یعنی کہ میری کال میں بات ہو رہی ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتی تھی کہ میرے تقریباً شادی کو یہ 10 سال ہے, 10 ایئرز ہو چکے ہیں میری شادی کو, اور مجھے ڈاکٹرز نے یہ بتایا تھا کہ میری جو ٹیوبز ہیں وہ بلاکڈ ہیں. تو میں نے 2 بار IVF کو اٹیمپٹ کروایا تھا, ٹیسٹ ٹیوب بیبی کو, بہت مشکل سے, بہت محنت سے, جو بھی کچھ میرے پاس تھا بڑی محنت سے میں نے اس کو اٹیمپٹ کروایا. اٹیمپٹ کروانے کے بعد وہ 2 ٹائمز ہی فیلئر اٹیمپٹ ہو گیا. حالانکہ انہوں نے کہا کہ آپ کے ایگز بھی بہت اچھے بنتے ہیں, ساری رپورٹ ایچ اینڈ ایوری تھنگ, میرے ہسبینڈ میں بالکل ٹھیک ہے, ان میں بھی کوئی بھی کمپلیکیشنز نہیں ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ سب کچھ بالکل ٹھیک ہے. میں نے یہاں اسلام آباد میڈکسی سے اپنا ٹریٹمنٹ کروایا تھا. ڈاکٹر نسیم اشرف ہیں, ایشیا کے کافی اچھے ڈاکٹر ہیں, ان سے میں نے اپنا علاج کروایا تھا. پھر اس کے بعد اب لاسٹ ایئر جو ہے سپتمبر میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مجھے خود سے جو ہے وہ میں نے کنسیو کیا, لیکن جو میری پریگنینسی تھی وہ ٹاپک ہو گئی تھی. ہلو. جی 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 میں سن رہا ہوں, بہت اہتمام سے سن رہا ہوں. پریگنینسی تھی وہ ٹاپک پریگنینسی ہو گئی تھی, جس کی وجہ سے میری جو ایک ٹیوب تھی وہ انہوں نے ریموو کر دی تھی,
اور پھر انہوں نے جو تھی وہ جو میری پریگنینسی تھی وہ آؤٹ کر دی تھی، یعنی کہ ایکسپائرڈ ہو گئی تھی، انہوں نے نکال دی تھی. تو اب جسٹ میرے پاس یعنی کہ اب مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جب میں بالکل نا امید ہو چکی تھی خود سے، جب میں بالکل خود سے نا امید ہو چکی تھی، مجھے لگتا ہی نہیں تھا کہ اب میرے اندر ایسا کچھ بھی ہے یا میں کچھ بھی ایسا کر سکتی ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی بڑی خوشی دی کہ نہیں وہ کہیں نہ کہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ میرا رب کے اوپر اتنا کامل ایمان آ چکا ہے کہ وہ ہے. میں نے اتنی ساری میڈیسنز کھائی، اتنی میڈیسنز کھائی، لیکن مجھے نہیں ہوا. لیکن جب مجھے میرے رب نے دینا تھا اور تب مجھے یقین بھی نہیں تھا، اور ڈاکٹر مجھے بار بار کہہ رہے تھے کہ ہے ہم آپ کو لکھ کے دے رہے ہیں، آپ کی رپورٹس کہہ رہی ہیں، اور میں انہیں صرف ایک بات کہہ رہی تھی کہ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ ایسا ہو کیسے سکتا ہے جب ڈاکٹرز مجھے ایک بات کا جواب دے چکے ہیں کہ مجھے نہیں ہو سکتا. پلیز ہمارے لیے کچھ کریں. میں جسٹ ایک آرڈینری سی ٹیچر ہوں، ایک پرائیویٹ سیکٹر میں پڑھاتی ہوں. ہم دونوں آپ کا میرے سے سوال کیا ہوگا؟ میرا آپ سے یہ سوال ہوگا کہ پلیز ہمارے ٹریٹمنٹ کے لیے کچھ کریں، میرے ٹریٹمنٹ کے لیے بتائیں کہ آپ کیا فردرلی ہم لوگ ٹریٹمنٹ لے سکتے ہیں، کیونکہ اب تو جسٹ ایک ٹیوب ہے اور وہ بھی وہ کنفرم نہیں ہے کہ وہ اوپن ہے یا کلوز ہے. اتنا تو مجھے پتا تھا کہ میری دونوں کی دونوں ٹیوب یعنی بلاکڈ ہیں. اچھا میں تمہیں ایک بات بتاؤں، وہ ٹیوب اوپن ہو یا کلوز ہو، مجھے یقین کرو اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. میری دلچسپی اور میرا فتویٰ یہ ہے جو کہ میں نہیں دیتا، میں تو فتویٰ ایک تشبیہاً بات کہہ رہا ہوں. اللہ ہمیشہ اوپن ہوتا ہے، اللہ ہمیشہ اوپن ہوتا ہے. اس لیے وہ جو ایک آپ کا اتنا بڑا تجربہ ہے کہ خدا تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی نا امیدی کو امید میں بدل سکتا ہے، تو وہ بند اور کھلی ٹیوب کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن یہ جو کام ہے، جو عمل ہے، وہ کرنا بھی سنت ہے، علاج کرنا بھی سنت ہے. آپ اس دن بھی کال کیجئے گا جس دن ڈاکٹر شاہدہ شاہ نواز ہمارے ساتھ ہوں، اور اگر آپ ان کو افورڈ نہیں بھی کر سکتے سسٹم کو، یقین کیجئے ٹو دا بیسٹ آف اور ابیلٹی وہ جہاں تک ہو سکے گا آپ کا اکنامکلی اور ٹریٹمنٹ میں دونوں میں ساتھ دیں گی. جس دن وہ تشریف لائی ہوں اس دن آپ کال کیجئے گا یا اپنا نمبر لکھا دیجئے گا، ہم آپ کو خود کال کر لیں گے. اور یہ وظیفہ جو حافظ صاحب بتائیں گے اس کو غور سے سنیے گا. بلال بھائی، میں نے جو مشاہدہ اور تجربہ کیا نا، ربی لا تذرنی فردم وانت خیر الوارثین، اس سے بہتر دعا اولاد کے لیے قرآن پاک میں کوئی نہیں نظر آتی. ایک دفعہ پھر پڑھیے، ربی لا تذرنی فردم وانت خیر الوارثین. اور اس کا جو میرا ذاتی مشاہدہ ہے، میرے بعد نمازی 20 سال سے ان کے گھر اولاد نہیں تھی، اور یہ پڑھنا انہوں نے خود ہی ہے. یہ نہیں کہ عامل وہ جو بات خود پڑھیں، اور پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ جو تجربے کی روشنی میں وہ یہ ہے کہ جب انہوں نے نمازیں پڑھنی ہے نا، 40 دن 5 نمازیں پڑھ کے ہر نماز کے بعد 313 دفعہ یہ وظیفہ پڑھیں، ربی لا تذرنی فردن، انشاءاللہ اللہ رب العزت ان کو مایوس نہیں کرے گا. اور اچھا وارث ہے، آپ ہی وارث، اللہ مجھے اکیلا مت چھوڑنا، اور آپ بہترین وارث دینے والے. اور اللہ کسی کو لاوارث نہیں چھوڑتا، کسی کو نہیں چھوڑتا. جی سعیدہ، السلام علیکم بیٹا. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ بلال بھائی، میں نے آپ سے نا یہ بات کرنی، 3 باتیں کرنی ہے. ایک تو میری بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا. اچھا. اور دوسرا یہ ہے کہ میرے میاں کا کاروبار نہیں ہے. اچھا، نام کسی کے بھی نہ بتانا، نام شرعی طور پہ بتانا جائز ہے، بتا دو نام. اچھا جی. بیٹی کا نام تسکین ہے. کیا نام ہے؟ اس کی عمر تقریباً تسکین. اچھا. تو اس کا نا رشتے کے لیے میں بہت زیادہ پریشان ہوں، بہت دعا کرتی ہوں اللہ کوئی سبب بنا دے. کتنی عمر ہے بیٹی کی؟ بیٹی کی عمر تقریباً 24 سال ہے. اچھا، تو ابھی اتنی پریشانی کی تو کوئی بات نہیں ہے نا. خاوند کا کیا مسئلہ ہے؟ خاوند کا مسئلہ ہے کہ ان کا جب سے ہم سسرال سے علیحدہ ہوئے نا تقریباً 26-27 سال ہو گئے ہیں، کاروبار سیٹ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، جس کام کو بھی ہاتھ ڈالتے ہیں. سسرال میں واپس چلے جاؤ. جی سسرال میں واپس چلے جاؤ. تھا نا کہ ان کی سٹیپ مدر تھی نا، تو بس ان میں نا بہت زیادہ جھگڑے وغیرہ تھے، تو وہ بھی فوت ہو گئے. ان کے جو والد صاحب، سگے والد صاحب تھے، وہ بھی فوت ہو گئے. جو انہوں نے حصہ پہلے بھائی کہتے تھے کہ نا بھائی کو حصہ دو، ابو کو کہتے تھے. اب وہ ابو بھی فوت ہو گئے تو بھائی سے یہ خود بات کرتے ہیں کہ بھئی میرا حصہ بنتا ہے، وہ مجھے دیں. تو بھائی کہتے ہیں کہ جاؤ، کوئی اب حصہ نہیں ہے تمہارا، تمہاری شادی کر دی تھی تو تمہارے سے حساب ختم ہو گیا. تو چلو ہو گیا پھر حساب ختم. اب اپنے شوہر کو کیا چاہتی ہوں کہ وہ کیا کرے؟ میں یہ چاہتی ہوں کہ ان کا کاروبار اچھا ہو جائے، تو یہ ہے کہ ان کے منہ کو نہ دیکھنا پڑے. اگر ہمارے نصیبوں میں ہے تو ہمیں مل ہی جائے گا. تو یہ کوئی اچھا، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ اگر نصیب میں نہیں بھی ہے تو وہ پھر بھی دے سکتا ہے. یہ اتنی دعا بھی مانگنی تو اتنے کمزور دل اور تنگ دل سے کیوں مانگتے؟ بدل جاتی ہے دعا. اللہ تعالیٰ تو سب کچھ کر سکتا ہے. جی جی.
اچھا ایک بات پہلی تو یہ اپنی بیٹی کو تم نے ایک بات جو ہے نا وہ خاص طور پہ سمجھانی ہے، اور مجھے اللہ کرے کہ وہ یہ مان لے بات، لیکن وہ سن لے گی. ماننا اور سننے میں دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. بیٹی سے کہنا کہ شادی کے بعد شکر گزار بنے اور زیادہ آبجیکشن اور انگلی اٹھانے والی نہ بنے. یہ جو ہر بات پہ کرٹیک اور ججمنٹ کرنا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ مزاج پسند نہیں آتا. دوسری بات یہ اپنے شوہر کو کہنا کہ وہ سورہ اخلاص پڑھے، ہر وقت پڑھے، اور اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ فرمائے گا. لیکن یہ بات ایک ادب سے کہہ رہا ہوں، بہت سی چیزیں اور جگہیں جو ہوتی ہیں وہ ہوتی مبارک ہوتی ہیں، ان چیزوں کو پھر ہلانا نہیں چاہیے. جہاں پہ آپ کی مٹی آپ کے پاؤں کے ساتھ جمی ہو اور اللہ نے مقدر کو تیز رکھا ہو، پھر ان جگہوں پہ برکت کے لیے مزید دعا کرتے ہیں. اپنے آپ کو بدل کے ان جگہوں کو اکھاڑتے نہیں ہیں، ویران نہیں کرتے، ورنہ وہ 26 سال کی ویرانی جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے. مزاج تلخ ہوں یا نہ ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ظالموں میں سے نہ بنائے. مظلوم میں سے بننا بہرحال بہتر ہوتا ہے. وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات ہو رہی تھی وہ ان باتوں کی جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. حضور آپ کو اپنی ساری تعلیم اور سارے علم میں کس بات کا احاطہ ہوتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ ایک کیا کردار تھا جس سے تمام دشمن جو بدترین دشمن ہے وہ بھی آپ کو صادق اور امین کہہ رہے ہیں؟ میرے خیال میں اگر آپ ایک جملے میں اس کو سمیٹیں گے تو وہ یہ ہوگا کہ عمل قبل القول، یعنی قول سے پہلے جو کام کا حکم دینا نا، اس کے اوپر خود عمل بھی کرنا ہے. اس کی ایک بات میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلح حدیبیہ کا مقام تھا، نبی کریم نے کہا صلح ہو گئی ہے، صحابہ کے دل بڑے ہوئے، ہم آئے تھے عمرہ کرنے کے لیے، اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ تم عمرہ کرو گے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ کا وعدہ جھوٹا ہو جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے کہا بال کٹواؤ، قربانیوں کو ذبح کرو. تو صحابہ بیٹھے رہے کیونکہ دل میں ابھی وہ شرح صدر نہیں تھا. ام سلمہ نے کہا یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ باہر جائیں، اپنے بال کاٹیں اور قربانی کر کے دیکھیں. لوگ آپ کو دیکھیں گے. نہیں دیکھنا کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اپنے بالوں کو کاٹا، صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اب ہمارے نبی نے کاٹ دیا، ہماری کیا جرت ہے کہ ہم نہ کاٹیں. تو عمل قول سے پہلے ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ قول پہلے ہو عمل بعد میں. یہ بھی ہو جاتا ہے کئی مرتبہ ابلاغ کر کے، نوافل کا ابلاغ کر کے بندہ کہ بہت نفل نہیں پڑھ رہا ہوتا لیکن کر کے آ جاتا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی نہیں تھی. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کا جو صحابہ کے ساتھ انداز اپنایا نا، یہ استاد شاگرد کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے نا بڑا عمدہ. پتہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شاگردوں کو چھوتے بھی تھے، ان کا ہاتھ بھی پیار سے پکڑتے تھے، ان کے کندھوں پہ بھی ہاتھ رکھتے تھے، ان کی سینے کے اوپر بھی ٹھوکر لگاتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھا، کن فی الدنیا کاننا کا غریب، دنیا میں ایسے نہیں. ابن عمر جیسے اجنبی ہے. حضرت علی کو یمن کا قاضی بنا کے جب بھیجا نا، حضرت علی نے کہا میں جوان، میری عمر چھوٹی، اللہ کے رسول میں کیسے فیصلہ کروں گا؟ تو نبی کریم نے پیار سے بلایا اور سینے پہ ہاتھ مارا. یہ استاد شاگرد کی تربیت کا انداز دیکھیں، اور کہا اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو کھول دے. یہ عمدہ فیصلے کرے. حضرت علی کہتے ہیں یہ نبی کا ہاتھ لگنا تھا اور ان کی دعا کا نتیجہ تھا. پھر مشکل سے مشکل فیصلہ مجھے کبھی زندگی میں مشکل نہیں لگا پوری زندگی کے اندر. اسی طرح معاذ ابن جبل کا ہاتھ پکڑا پیار سے. یہ استاد شاگرد کا ایک تربیت کا انداز ہوتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا انداز اگر ایک اور ہم دیکھیں نا، نبی کریم آڈینس کو خاموش بھی کرواتے تھے کہ میری طرف گفتگو سنا. جو جمعے کے اندر کسی بندے کو، ایک سیکنڈ ٹھہریے گا، مجھ سے بات کر لوں. جی بھائی آپ بتائیے گا. احمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سر. میں ایک بہت غریب آدمی ہوں. ایک دل کا وال بند تھا، 5 سال ہو گئے. ایک بالکل یہ دایاں گردہ خراب ہے. شیخ جیسے اسپتال کرایا علاج، اب طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے. چارپائی بھی بھیج گئی، فریج ہر چیز بھیج گئی. بچے نیچے چھوڑ تو انہوں نے کہا کہ آپ ادھر آئیں گے آپ کی مدد ہو جائے گی. اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ کچھ مدد کریں گے. جی کس طرح کی مدد چاہیں گے آپ؟ پیسوں کی. جی. آپ کی کتنی ضرورت ہے اس وقت؟ میں پھل لگانا ہے. جی پھل ریڑھی پہ لگانا ہے؟ جی ریڑھی پہ. بس. اس کا تقریباً کتنا خرچہ ہے؟ 30-40 ہزار. 30-40 ہزار. جی.
یہ آپ کو چاہیے؟ جی. آپ کے ٹیلی فون نمبر آپ کا ہے؟ جی. ٹیلی فون نمبر آپ نے دیا ہوا ہے؟ جی. جی. ٹیلی فون نمبر جو آپ کا چل رہا ہے، جی. جی. ایک ہمارے دوست ہیں احمد ان کا نام ہے، جی. بیمار ہیں اور ان کو تقریباً صرف 30-40 ہزار روپے کی ضرورت ہے، جس سے کہ اپنی پھل کی ریڑھی لگا لیں اور اس کے حلال جو ہے اس کو یہ کما سکیں. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے. آپ کے کتنے بچے ہیں؟ 3 بیٹیاں ہیں جی. 3 بیٹیاں ہیں. ہاں سب نیچے سوتے، کوئی بسترا بھی نہیں، سب کچھ بے گیا، فریج بھی، موٹر سائیکل بھی سب کرائے پہ ہیں. 3 مہینے کا کرایہ بھی چڑھ گیا ہے، 32 ہزار. آپ پہلے بھی یہ کام کرتے رہے ہیں؟ جی پہلے بھی کرتے تھے. تو کیسے ختم کیسے ہو گیا؟ وہ ادھر علاج کرایا تھا، بس ٹھیک ہو گیا. اس میں بک گیا سارا؟ جی. اللہ اکبر. بچوں کی کیا عمر ہے؟ ایک بیٹی ہے 14 سال کی، اس سے 2 چھوٹیاں ہیں. بچے پڑھتے ہیں؟ نہیں جی، پیسے ہی نہیں، کول کیا کریں گے. یہ جو ساری صورتحال ہے یہ آپ کے سامنے ہے. اس بچے کو بہت تھوڑے سے پیسے چاہیے، 30 یا 40 ہزار روپے چاہیے. ان کے اکاؤنٹ نمبر جو ہیں وہ چل رہے ہیں. آئی ایم شیور کہ ہمارے پاس بہت سے ایسے دوست اور حالات ہوں گے جو کہ اس بات کو مد نظر رکھ کے ان کے گھر کے حالات کو دیکھتے ہوئے ان کی مدد ضرور کریں گے انشاءاللہ تعالی. احمد، اللہ تعالی آپ کو بہت زیادہ صحت دے، آپ کو کامیابی دے. اور ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں کیونکہ ایک بریکنگ نیوز آ رہی ہے، واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بریکنگ نیوز جو ہے وہ آپ نے سن لی اسمبلی کے اندر جو ہو رہی ہے. حضور اسمبلی میں ہماری بریکنگ نیوز ہو رہی ہے اور بات ہو رہی ہے کردار کی، کہ کردار جو ہے اس کی شکنی ہرگز نہیں کرنی چاہیے. کردار ایک دفعہ دبے دار ہو جائے تو اس کو واپس لوٹانا بڑا مشکل ہوتا ہے. اس لیے یہ جو کردار صحاب نے ہمیں دیا، یہ سارا کردار، اگر میں یہ غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے صحیح کیجیے گا، یہ سارا کردار ان کا ذاتی نہیں ہے. یہ سارا کردار جو ہے یہ رسول کا عطائی ہے. بے شک تربیت کا، اور بالکل درست کہا آپ نے. ان کی تربیت ہی کا نتیجہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ تھے لیکن پیار بھی بہت ہے. یہ نہیں کہ بندہ استاد ہو تو شاگرد سے پیار نہ ہو، محبت نہ ہو. ایک طالب علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. نبی کریم نے کہا اہلاً و سہلاً، مرحبا کہا، اور کہا تیری یہ عظمت ہے کہ تیرے پاؤں کے نیچے فرشتے پر رکھتے ہیں، مخلوقات تیرے لیے دعا کرتی ہیں، مچھلی ہو. یعنی اور دوسری بات ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، یہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا بلکہ آپ نے 1-2 دفعہ بیان بھی کیا ہے، بھوک سے ہیں. حضرت ابو بکر آئے ہیں، جان کے سوال کیا کہ شاید اندازہ ہو جائے کہ بھوک ہے. سوال جواب ہوئے، لمبی گفتگو ہوئی. عمر آئے، ان سے بھی کیا، وہ بھی نہ پہچان سکے کہ چاہتا کیا. کہتا ہے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، میں نے ان سے کوئی بات کی تو ان کو پتہ لگ گیا کہ بھوک سے ہے. تو کہا فلاں سے دودھ کا ایک پیالہ لے آؤ. کہتے ہیں میں دودھ کا پیالہ لے آیا تو نبی کریم نے مجھے پیغام دیا ان سب کو بھی بلا لو. تو کہتے ہیں میرے دل میں صحابہ صفہ سب کو بلا لو. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے دل میں نا ایک انقباض سا ہوا کہ یہ پیالہ اکیلے میرے لیے کافی ہے، سب کو دعوت دے دی. اور لیکن پھر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ پیار محبت دیکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے اصحاب صفہ کو وہ پیالہ پلایا اور حضرت ابو ہریرہ کے پاس جب پہنچا تو نبی کریم نے کہا اب پی. کہتے ہیں میں پیتا چلا گیا، دودھ اتنے کا اتنا ہی رہا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شاگردوں کا منہ لگا ہوا پیالہ بھی پیا. واہ. اور یہی جو تربیت ہے وہ کیسے نظر آئی، یہ صرف نبی کریم کا عمل نہیں ہے. نبی کریم اپنے صحابہ کی ٹریننگ جو تربیت کیسے کرتے ہیں. ایک صحابی آئے، نبی کریم نے کہا یہ مہمان آیا ہے، اس کو ذرا گھر لے جا اور اس کی خاطر دعا دو کر. اب وہ مہمان گھر میں کھانے کا ہے کچھ نہیں. حضرت طلحہ کا واقعہ، ماشاءاللہ آپ کو تو صحابہ کے نام بھی یاد ہیں. تو وہ حضرت طلحہ نے کہا جو کچھ ہے لے آ، بتی کو گل کر دینا، وہ کھاتا جائے گا، میں ساتھ ساتھ اس کو لگے گا میں بھی کھا رہا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگلے دن آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کے مسکرانا شروع ہو گئے. تو حضرت طلحہ نے کہا آپ کیوں مسکراتے ہیں؟ کہا تیری مہمانی پہ اللہ عرش پہ مسکرا جو تو نے رات کو کی ہے. یہ تو یہ تربیت کا انداز، اخلاق بھی، اللہ بھی راضی ہوتا ہے. اللہ راضی ہوتا ہے. کالر ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم بیٹا. جی فوزیہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب 12 سال ہو گئے میری شادی نو تے میرے بچے نہیں. اچھا. تے میڈیسن بھی بڑی زیادہ کھادی ہے. اچھا. تے علاج بھی بہت کرائے نے. سارا انہوں نے ٹھیک ہے. نہیں تو اگر سارا ٹھیک ہے تو پھر دوائیاں کیوں کھا رہے ہو؟ وہ چھوڑ دیتیاں نے، 6 ماہ ہو گئے. نہیں میں نہیں کہہ رہا کہ چھڑ کیوں دیتی ہیں، میں کہہ رہی ہوں کہ جب سارا کچھ ٹھیک ہے تو پھر دوائیاں کیوں کھا رہے ہو؟
آنے نے کھاؤ اللہ کرم کرے گا. اچھا ٹھیک ہے. تے کتنے رہندے ہو؟ اسی گجرات رہنے ہاں گاؤں ہے پنڈی. تاڑے گجرات دے کول ایک بڑے اچھے ساڈے ڈاکٹر صاحب نے ساجدہ شاہ نواز اور او سرگودا سوری گجرات نہیں سرگودا دے وچ سرگودا چو علاج کردے نے. جے تسی اس دن فون کرو جس دن کے ڈاکٹر صاحب آئے ہون تے انہاں دے نال گل بھی ہو جائے گی اور انشاءاللہ علاج دے اوتے بھی گفتگو ہو جائے گی. اس دن ڈاکٹر آئے ہن جس دن میں فون کیتا سی. اچھا جی کال میری مل گئی سی پر انہاں نال گل نہیں سی ہوئی. اچھا تسی اپنا نمبر سان لکھا دیو ایتھے اور انشاءاللہ جس دن ڈاکٹر صاحب تشریف لے آن گے اس دن دوبارہ تن فون کر کے تاڑی ڈاکٹر صاحب دے نال گل کرا لیں گے جو بھی مسئلہ ہویا. تاڑی کنی عمر ہے اس لئے؟ 30 سال ہو گئی. ٹھیک. مسز جواد السلام علیکم. جی جی ہیلو جی مسز جواد السلام علیکم. وعلیکم السلام. بلال بھائی سب سے پہلے آپ کو کہوں گی کہ آپ اتنا تاریخ خیر کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری شادی کو 8 سال ہو گئے ہیں اور ہمارے یہاں اولاد نہیں ہے. ہیلو جی میرا بچہ میں سن رہا ہوں آپ کی بات. ہاں جی ہماری شادی کو 8 سال ہو گئے ہیں اور ہمارے یہاں اولاد نہیں ہے. علاج بھی کروایا ہے, ڈاکٹر کہتے ہیں رپورٹ ٹھیک ہے اور پھر کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کیا مسئلہ ہے کیوں ہے. آپ کچھ مدد کریں. اچھا مسز جواد یہ بات جو ہے نا یہ میری سمجھ میں نہیں آتی بالکل بھی کہ آپ لوگ جب رائے دیتے ہیں تو وہ کتنی زیادہ غیر حقیقی رائے ہوتی ہے کہ ہم علاج تو کروا رہے ہیں لیکن ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. دیکھو کوئی بھی ابتدا جو ہے نا اس کی برکت جو ہے وہ سچ سے ہوگی, جھوٹ سے نہیں ہوگی. اگر آپ کو سچ نہیں کہنا تو آپ بات نہ وہ کیا کریں جو کہ سچ نہ ہو, کیونکہ اس میں اللہ کی برکت نہیں ہوتی. وظائف دینا یا نہ دینا یہ ریلیونٹ چیز نہیں ہے میرے خیال کے اندر. اتنی ریلیونٹ یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کس کیفیت کے اندر وہ بات کہہ رہے ہیں. جب کیفیت ہی جو ہے وہ مناسب نہ ہو تو یہ بات جو ہے یہ کم از کم پڑھے لکھے انسان کو نہیں کرنی چاہیے. ظاہر ہے مسائل ہیں تو میڈیکیشن ہوئی ہے نا. یہ کہنا کہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ پرابلم کوئی نہیں ہے لیکن میڈیکیشنز کھاتے چلے جائیں, یہ بات غیر مناسب ہے. بہرحال جو وظیفہ ہے وہ آپ حافظ صاحب سے سنیے گا. ابھی پہلے بھی بیان کیا ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اس کے ساتھ اگر استغفر اللہ بھی پڑھی جائے تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے. اس کو کثرت سے پڑھیں اور اگر باقاعدہ اس کو امپلیمنٹ کرنا اپنی لائف میں استغفر اللہ پڑھنا ہے, استغفر اللہ بھی پڑھیں اور ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین 313 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت دے انشاءاللہ تعالیٰ. جی میرا بچہ السلام علیکم. السلام علیکم. جی ناہید السلام علیکم. السلام علیکم. جی جی السلام علیکم قطب بھائی, میں راولپنڈی سے بات کر رہی ہوں. ناہید کوثر میں بیوہ ہوں. میری بیٹی کا نام اقرا سلیم ہے اور یہ عید رمضان سے پہلے وہ ایک فنکشن پہ گئی ہے اپنی چیزیں پہن کے جس میں اس کی چوڑیاں وغیرہ تھی, کڑے تھے اور یہ رمضان سے پہلے کی بات ہے. عید پہ جب میرے پاس آئی ہے تو اپنی جیولری نکالنے لگی ہے تو اس میں سے کڑے اس کے غائب تھے اور ان کے پاس کام والی بھی گھر میں کوئی نہیں لگی ہوئی تھی, تب کوئی نہیں لگی ہوئی تھی. ابھی یہ عید کے بعد انہوں نے لگائی ہے کیونکہ میری بیٹی کی پریگنینسی ہے اور یہ جمعے کو اس کو آپریٹ ہونا ہے. تو قطب بھائی اس کی نا نندوں کے جو نام ہے نا, اس کے جو ساس کا نام ہے وہ شمیم کوثر ہے, اس کے ہسبینڈ کا نام فاروق اقبال ہے. اس کی نندے جو ایک یہاں پہ قریب ہی بیائی ہوئی ہے اس کا نام ارم ہے جو کواری ہے. اس کی سال کے اینڈ پہ یا شروع سال میں اس کی شادی ہے, اس کا نام رابعہ ہے. تو میرے بیٹے مجھے بتاؤ کیونکہ میں بہت پریشان ہوں اس چیز کو لے کے کہ اس کی گھر سے چیزیں نکلتی ہیں. اور یہ آپ جو نندوں کے نام بتا رہی ہیں یہ کس کی وجہ سے بتا رہی ہیں, مطلب اس سے کیا حاصل ہونا ہے؟ میرے بیٹے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جو سنا ہے آپ سب کا نام پوچھ رہے تھے نا تو میں نے اس لیے آپ کو بتایا. اگر کڑے چوری ہو گئے ہیں تو نندوں کا اس سے کیا تعلق ہے, یا تعلق ہے کوئی, یا ساس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ میرے بیٹے کیونکہ گھر میں سارے رہتے ہیں نا, جوائنٹ فیملی سسٹم ہے جس میں اس جوائنٹ فیملی سسٹم میں آپ کی بیٹی نے یہ ساری چیزیں ہو سکتا ہے کسی کو تحفہ دے دیا ہو. نہیں میرے بیٹے اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے, کسی نے مانگا نہیں, بغیر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نندوں پہ اس نے الزام لگانے کے لیے کہیں چھپا دیا ہو. میرے بیٹے اس طرح بھی نہیں ہے, وہ میری بچی اس کا آپ کو اگر باقی دونوں باتوں کا پتہ ہے تو تیسری بات کا کیوں نہیں پتا؟ کس چیز کا نہیں پتا بیٹا؟
آپ کو دونوں باتوں کا پتہ ہے کہ بیٹی نے یہ نہیں کیا, ایسا ہی نا, کڑے چوری ہوئے, لیکن آپ نے ساس سے لے کے نندوں تک کے نام جو ہیں وہ پیش فرما دیے. مطلب آپ کیا چاہتی ہیں؟ ذمہ داری سے لے کے چل رہی ہے. نہیں, ذمہ داری سے آپ, اگر بیٹی ذمہ دار ہے تو آپ کو ذمہ دار نہیں ہونا. میرے بیٹے کیونکہ میرے گھر میں اگر چیزیں گئی ہوتی تو شاید میں کچھ زیادہ فکر کرتی, وہاں پر گئی ہیں تو میں یہ نہیں عرض کر رہا, آپ ایک والدہ ہیں نا, اور آپ نے اپنی بیٹی کو رخصت کیا ہے, آپ نے اس کی ساس اور نندوں کو اڑا کے رکھ دیا کہ کڑے چوری ہوئے. آپ کسی بات کی شہادت تو نہیں دے رہی نا کہ کسی نے چوری کی ہیں, آپ اپنی بیٹی کے اوپر بھی شک نہیں کر رہی. لیکن جب آپ لوگوں کے اوپر اس طرح تہمت لگائیں گی یا شک کی نظر پیدا کرنے کی کوشش کریں گی تو سوائے اس کے کہ آپ کی بیٹی کے حالات خراب ہوں, آ رہا کیا ہوگا آپ کے خیال میں؟ نہیں, اللہ نہ کرے میرے بیٹے, اسی لیے میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ گھر سے پھر یہ کیسے نکل گئی ہیں چیزیں. اگر نندوں کا نام کیوں لیا اور ساس کا نام کیوں لیا, میں تو یہ پوچھ رہا ہوں. جی بیٹے, نندوں کا اس سے کیا تعلق ہے؟ گھر سے غائب ہو گئی ہیں تو نندوں کا اس سے کیا تعلق ہے, یا ساس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے نا, جوائنٹ فیملی سسٹم میں پھر آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جو سب سے پوچھا, میری خدا کے واسطے میں پیاری بہن آپ کو انتہائی ادب کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے تو میرا بیٹا کہہ کے مخاطب فرما رہی ہیں. آپ ماں بننے کی صلاحیت بھی تو اپنے اندر پیدا کریں نا. اگر میں آپ کی جگہ ہوتا اور وہ میری بیٹی ہوتی اور مجھے یقین کامل ہوتا کہ نند چور ہے تو میں اس کے اوپر الزام نہ لگاتا. ابے خدا کے واسطے, جہاں آپ نے بیٹیاں بسانی ہوتی ہیں وہاں آپ نندوں کے نام لیتی ہیں, ساس کا نام لیتی ہیں, اور پھر کہتی ہیں کہ کڑے چوری ہو گئے. اس کا کیا مطلب ہے کہ ان کو کہا جائے کہ وہ آپ نندے اور ساس جو ہیں وہ چور ہیں اپنے گھر کے اندر؟ فرض کیجئے وہ ہیں, آپ کا کام بنتا ہے کہ آپ لوگوں کے کپڑے اتاریں اور ان کو اس طرح کے سامنے ننگا کریں. یہ انتہائی نامعقول رویہ ہے, اور یہ کم از کم ایک ماں کا رویہ جو ہے یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے. فرض کیجئے کہ اگر میں صرف آپ سے یہ کہوں کہ یہ نقصان اس لیے ہے کیونکہ آپ نہ اللہ کی راہ میں نکالنے کی عادی ہیں, نہ آپ خیرات اور صدقات دیتے ہیں, 2.5% بھی آپ مر کے دیتے ہیں, تو پھر یہ نقصان قابو کیجئے. آپ کو یہ بات قبول ہوگی؟ اس میں نندے اور ساسے کدھر سے آ گئیں؟ یہ رشتے جوڑنے کا جو تعلق ہے, خدا کے واسطے اگر ماں باپ کی بھی آج یہ عمر اتنی چھوٹی ہے کہ وہ یہ نہیں سمجھ سکتے, تو بیٹا کہنے سے اور بیٹی کہنے سے آپ معتبر نہیں ہو جاتے. معتبر آپ اپنے عمل اور اپنے کام سے ہوتے ہیں. اپنی بیٹی کو یہ نہیں بار بار کہنا کہ جوائنٹ فیملی ہے تو چوری ہو گیا تو نند ہے, تو آپ بہانہ بنانا چاہ رہی ہیں کہ وہ جوائنٹ فیملی چھوڑ کے کہیں اور چلی جائے. اپنی بیٹی کے لیے کیوں مشکلیں پیدا کرنا چاہ رہی ہو؟ بیٹیوں کو رخصت کرتے ہیں نا جب, تو رخصت کرنے کا معنی سمجھو, رخصت کرتے ہیں, پھر فالو نہیں کرتے ان کو کہ وہ زندگی کیسے گزار رہی ہیں. بیٹی ہجرت ہو گئی ہے, بیٹی کی ختم ہو گئی بات. اب بیٹی کو صرف یہ بات کو کہ بیٹا ہو تو گئے وہ گم, اب یہ نہیں کہنا کہ صدقہ گیا, خیرات گئی اللہ کے نام پہ, وہ گم ہو گیا, چوری ہو گیا. اپنے ہاتھ کو کھلا کرو خدا کے واسطے, اللہ کے نام پہ خرچ کرنا شروع کرو. میں تو یہ بات کہتا ہوں بلال بھائی, اگر ناند اور ساس نے آپ کے سامنے بھی چوری کیا نا, تو حضرت عیسیٰ کی جو بنی اسرائیل کی روایت ہے وہ کردار پیش کرنا چاہیے. وہ واقعہ سنا دوں آپ کی اجازت سے؟ ہاں سنا دو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک چور کو چوری کرتے آنکھوں سے دیکھا, اپنی آنکھوں سے دیکھا. اس نے کہا تو چوری کر رہا ہے, اس نے کہا خدا کی قسم میں چوری نہیں کر رہا, اس نے قسم کھا لی. اب حضرت نبی اللہ اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں میں اپنی آنکھوں کو سمجھاؤں گا. نہیں, میں نے اپنی آنکھوں کو جھٹلایا, تیری بات پہ مان لیا, تیری بات پہ یقین کیا ہے. یہ نبی اللہ ہے جو کہہ رہے ہیں, اور ہم لوگ ایسے رشتوں کا بلال بھائی, ایسے رشتوں کو ہمیشہ کے لیے برقرار رکھنے کے لیے ظرف چاہیے, اور میں کہتا ہوں اگنور بھی کر دینا چاہیے بالفرض. ویسے میں آپ کو بتاؤں یہ شیطانی وسوسہ ہے کہ نندوں یا ساس نے اٹھایا, یہ شیطانی وسوسہ ہے, لیکن اگر اٹھایا بھی ہے تو اگنور کریں, معاف کریں. آپ نے کون سی شہادت دیکھی ہے جو کہ آپ ان کے نام لے کے ان کے اوپر ایک تہمت کر رہی ہیں؟ یہ انتہائی نامعقول بات ہے. خدا کے واسطے آیت کریمہ پڑھیے اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیے. اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو نرم کرے, اور آپ کے ساتھ ساتھ مجھے بھی اللہ ہدایت عطا فرمائے. جی میری بیٹی آپ کے پاس ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مجھے آپ سے پہلے ملنے کا تو بہت شوق تھا, میں آپ کے پروگرام بہت شوق سے دیکھتی تھی. بسم اللہ, حکم. تو آج مجھے آنے کا شرف حاصل ہوا. پہلے بھی میں آئی ایک دن, میں نے آپ سے یہ بات کرنی تھی کہ میرا ایک بیٹا ہے جو کافی عرصے سے میرے ساتھ ہمیں ملتا نہیں ہے. ایک ہی بیٹا, ایک بیٹی ہے, بیٹی اپنے گھر والی ہے, اور میرے ہسبینڈ ہیں وہ. کیا نام بیٹے کا؟ خرم شہزاد. خرم. اور کیوں نہیں ملتا؟
اس نے اپنی مرضی سے شادی کی تھی. تو آپ اس شادی میں راضی نہیں ہیں؟ نہیں، شادی میں اس کو لے کے آئی تھی، میں نے اس کے بیٹی ہوئی اپنے پاس رکھا میں نے. کیا نام بہو کا؟ آسیہ. آسیہ. ہاں جی. تو پھر میں اس کے مطلب بیٹی ہوئی میں نے اپنے پاس رکھا، بہت پیار سے رکھا تھا. جی. میری بیٹی کو ڈائیورس ہو گئی تو اس کی وجہ سے وہ گھر چھوڑ کے چلے گئے. بیٹا کہ بہن کو ڈائیورس ہو گئی ہے. ہاں جی. وہ جاب کرنے لگ گئی کیونکہ میرے میاں کا ہسبینڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا. وہ بیٹا چلا گیا یا بہو لے گئی اس کو؟ دونوں ہی چلے گئے تھے. دونوں ہی چلے گئے. ہاں جی. کہ بیٹی واپس آ گئی ہے گھر میں؟ ہسبینڈ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا میرے. جی. تو گھر بھی کرائے کا تھا. تو وہ سے میں نے کہا بیٹے اب تم ہی سہارا بنے ہوئے گھر کا، تو یہ اب کرو. تو میری بہو کہتی کہ یہ بیٹی جو آپ کی جاب کرتی ہے، گھر کا کام نہیں کرتی. میں کہو صبح جاتی ہے شام کو آتی ہے، اس کی بچی میں سنبھالتی ہوں، تمہارے ساتھ میں سارا گھر کا کام. اچھا، بیٹی ڈائیورس ہو کے آئی تو اس کی بیٹی بھی تھی؟ بیٹی تھی، 2.5 سال کی بیٹی تھی. اچھا. تو میں نے کہا سارا کام تو میں خود کرتی ہوں، اس کو میں سنبھالتی ہوں. تو اس کی وجہ سے وہ چلے گھر سے چلے گئے. کوئی عذر ڈالنا تھا نا. ہاں جی. تو اس کے بعد میں کافی پریشانی رہی ہے، نہیں ملا. کافی عرصہ سے 6-7 سال ہو گئے، 8 سال ہو گئے نہیں آتا. اب آنے لگا تھا، کچھ عرصہ آیا ہے، پھر اب 2 سال سے میں نے اس کی شکل نہیں دیکھی اور فون بھی نہیں کرتا. اللہ اکبر. اس کے ابو اتنے بیمار ہیں. کتنی عمر میں شادی کی تھی بیٹی کی؟ اس نے 22-23 سال کا تھا. 22-23 سال کا تھا. اس کے بچے ہیں ماشاءاللہ، 4 بیٹے ہیں، 3 بیٹے 3 بیٹیاں اس کی. ماشاء اللہ تعالیٰ. تو کتنا پڑھا ہوا؟ تعلیم کتنی؟ FA کیا ہوا ہے. FA کیا ہوا. ہاں جی. اچھا، یہ شادی سے پہلے کیسا بیٹا تھا؟ بہت اچھا تھا. یہ جہاں جاب کرتا تھا نا وہاں وہ جاب کرتی تھی. وہ بھی شادی سے پہلے با ادب تھا؟ ہاں جی، بہت ادب تھا. آپ کو لگتا ہے شادی اس کی وجہ ہے؟ ہو سکتا ہے. اور کیا وجہ ہے؟ اور تو کوئی وجہ نہیں. آپ نے بیٹے سے کبھی بات کی، وہ کیوں نہیں ملتا؟ بس جب ملتا ہے تو یہ کہتا نہیں امی کوئی بات نہیں، لیکن پھر نہیں آتا، نہ فون کرتا. میرے ہسبینڈ بیمار بہت ہو گئے نا، 6 سال سے بیمار ہیں وہ. ابھی بھی 2 سال سے ان کو یورین بیگ لگا ہوا ہے. وہ کام بھی اتنا نہیں کر سکتے، رکشہ چلاتے ہیں، وہ بیمار ہیں، نہیں چلا سکتے اتنا. اب میں اتنی پریشان رہتی ہوں کہ وہ کبھی فون نہیں کرتا، کبھی پوچھتا نہیں ہمیں آ کے. آپ نے بیٹے سے پوچھا کہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ فون اس کا نمبر ہی بدل لیا اس نے اپنا. نمبر چینج کر لیا اس کا. آپ نے اپنی بہو سے کبھی بات کی؟ بہو سے بات وہ کہتی ہے کہ میں نے تو کبھی روکا نہیں ہے، یہ مجھے نہیں پتا آپ سے کیوں نہیں ملتے. نہیں پتا؟ نہیں. اچھا، بیویوں کو نا یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ میرا شوہر باتھ روم کتنی دفعہ گیا ہے. ہاں جی، پتا ہوتا ہے. اور جب میں کہتی میں نے عجیب بات کر رہی ہے، میں نے کہا فون ہی کر لیا کرو. دیکھو میں تمہیں ایک بات بتاؤں، یہ میری رائے ہے، اللہ مجھے معاف کرے اگر میں غلط ہوں. میں نہیں سمجھتا کہ خرم کو برا بچہ ہے. ہاں جی، خرم بچہ اچھا ہے، لیکن وہ میری دادی ایک بات کہتی تھی کہ وہ بیٹے تب بیٹے ہوتے ہیں جب بہویں اچھی آئیں. ایک لڑکا جو ہے نا، ایک آدمی جو ہے، وہ جتنا مرضی اچھا دلیر ہو، وہ 2 عورتوں کو بیک وقت ہینڈل کرنا اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. ایک ہی بری عورت خاندان میں آ جائے نا تو 25-30 سال خاندان کے برباد ہو جاتے ہیں. اب اس نے شادی کر لی، میں یہ بھی نہیں سمجھتا کہ خرم نے یہ شادی سلیکٹ کی. اب اس نے دوسری شادی بھی کر لی ہے. یہ تو مسئلہ ہے. بلال بھائی، یہ بندہ آپ اس کو اچھا کہہ رہے نا، دوسری شادی اس نے کس سے کر لی؟ وہ بھی ابھی پسند سے کی اس نے، کوئی اور شادی کی ہے. اچھا، تو پہلی بیوی اس کے ساتھ ہے؟ وہ بھی دونوں کو علیحدہ رکھا ہوا. نہیں، FA پاس بچہ کرتا کیا ہے؟ ماں کو نہیں رکھ رہا، کسی فیکٹری میں جاب کرتا ہے. فیکٹری میں جاب کرتا ہے. 2 بیویوں کو رکھا ہوا ہے، 6 بچوں کو رکھا ہوا ہے. ماں بھاری ہے، ماں باپ بھاری ہیں دونوں. اچھا، اس پہ نا آپ کا نام کیا ہے؟ صفیہ. صفیہ، صرف یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے اور خدا اس کی اولاد کو ہدایت دے کہ اس کی اولاد اس کے ساتھ یہ نہ کرے جو کہ وہ تمہارے ساتھ کر رہا ہے. کیونکہ یہ جو وہ کر رہا ہے نا، یہ وہ تمہارے ساتھ اس کی کوئی جنگ شنگ نہیں ہے، یہ جنگ ہے اس کی رب تعالیٰ کے ساتھ. بے شک بے شک، رب تعالیٰ کے ساتھ. اللہ سے جو لڑ رہا ہو نا، یقین کرو، یہ میں نے اپنے تجربے سے سیکھا، اس کے راستے میں کھڑے نہیں ہوتے. بلال بھائی، قرآن پاک میں بالوالدین احسانہ کی آیتوں کے بعد میں ایک صرف واقعے کی طرف اشارہ اس بچے کو بھی سمجھانے کے لیے کہتا ہوں. جریج کتنے بڑے ولی اللہ تھے، کتنے بڑے ولی اللہ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 3 بچے بولے، ان میں سے ایک وہ ہے جس نے جریج کے حق میں گواہی دی. جریج کا کیا جرم تھا پتہ ہے؟ نماز میں تھے، حالت نماز میں تھے، والدہ نے آواز دی تو جریج نے کہا اللہ سے کلام کر رہا ہوں، یہ توڑوں کہ والدہ کی سنوں. پھر والدہ نے بات دی، پھر والدہ نے بات دی، نماز کو مختصر کر کے والدہ کی بات سنی تو والدہ نے آگے سے کہا کہ میری بات کیوں نہیں سی سنی. تو جریج نے کہا اللہ سے مخاطب تھا،
تو والدہ کی صرف بات نہ سننے کی وجہ ہے والدہ کے منہ سے یہ جملہ لگا اللہ تعالیٰ بری عورت کا تیرے سے ٹاکرا ہو جائے، اتنی سی نافرمانی کی تو ایک بری عورت نے ان کے اوپر الزام لگایا. خیر وہ الزام سارا اس طرح صاف ہوا کہ جب بچہ ہوا جریج نے 2 رکعت نفل پڑھی اور بچے کو کہا کہ بتا تیرا باپ کون ہے. اس نے کہا وہ تو چرواہ ہے. جریج کا جرم کتنا ہے جس کی وجہ اتنی بڑی آزمائش میں پڑا، جو ولی اللہ ہے کہ ماں کی آواز حالت نماز میں نہیں سنی. تو یہ بچہ ماں یہ جو بات کہہ رہے ہیں پتہ کیوں ہے؟ کیونکہ میرے نبی نے پتہ کیا کہا ہے کہ اگر میں فرض نماز میں ہوتا، مفہوم ہے یہ، مفہوم ہے یہی مفہوم ہے نا، جی ٹھیک ہے، نفل کے اندر میں نماز میں ہوتا، عشاء کے نفل میں ہوتا، عشاء کے نفل میں ہوتا اور میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور میری ماں اگر ہوتی اور وہ مجھے محمد کہہ کے بلاتی تو میں نماز چھوڑ دیتا. یہ اسی لیے میں نہیں چاہتا کہ میں کوئی غلط بات کروں، میں صرف دعا کہتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے، اللہ اس کو دوزخ کی آگ سے بچائے. جو وہ یہ کام کر رہا ہے یہ انتہائی خطرناک اور اگلی نسلوں کو تباہ اور برباد کرنے والا کام ہے. بیٹے کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی شکایت لے کے آگے، میرا باپ میں گھر جاتا ہوں سارے پیسے نکال لیتا ہے. حکم کیا آیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو اور تیرا مال سارے کا سارا تیرے بیٹے کو اللہ کے نبی نے حکم پتہ کیا دیا ہے؟ اور یہ جب حکم آتا ہے تو سب کے لیے آتا ہے، سب کے لیے. تو یعنی کہ پوری ذات اس کی، وہ 6 فٹ کا پورا اور تیرا سارا مال، تم دونوں تمہارے باپ کے ہیں، اپنے باپ کے. یہ غور کر سکتی ہو؟ تو یہ جنگ تمہارے ساتھ نہیں ہے. مجھے تو لگتا ہے یہی عذاب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دوسری شادی کرنے کی توفیق عطا فرمائی عذاب الہی میں. یہ مائک اس بچے کو دینا، میں اس سے پھر بات کر لوں. جی احمد السلام علیکم بیٹا. احمد ایک دفعہ آپ اپنی اپیل جو ہے وہ پھر سے کر دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سر میں ایک بہت غریب آدمی، یہ کیمرہ ہے اس طرف دیکھیے گا. میں بہت غریب آدمی ہوں. 5 سال سے داخل رہا ہوں جناب میں. 4 پہیاں بھی بیچ گئی، پنکھے بھی بیچ گئے، فریج بھی، موٹر سائیکل بھی، ہر چیز جگہ بھی بیچ دی میں نے. اب پیسے نہیں ہیں، کوئی ایک چیز 1 روپیہ بھی نہیں ہے ساتھ میرے. آپ کچھ میرے مدد کریں گے؟ اور آپ کو کیا کرنی ہے اس مدد سے؟ ریڈی لگانی بھی ہے جی. اور آپ کو کتنے رقم چاہیے مکمل؟ 40-50 ہزار. 40 سے 50 ہزار. یہ کوئی بہت بڑی رقم نہیں ہے جی جو کہ آپ کو چاہیے جی. اور یہ اور زمین بھی لینی ہے، چل رہے ہیں جی، بیٹیاں ہیں، زمین بھی لینی ہے، 2-3 مرلے لینی ہے. کوئی مدد کر دے، اللہ اس کو احسان ہو جائے گا. آمین آمین ثم آمین ثم آمین رب العالمین. حضرت ایک آخری جملہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، معذرت چاہتا ہوں حضرت، وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے کل ملاقات ہوگی. السلام علیکم.